حضرات گرامی، موضوع کی مناسبت سے یہ میں نے سورہ الحج کی اختتامی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان آیات کا ترجمہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ جو ان آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، اونچا ہاتھ کھڑا کریں نا، کو پتہ تو چلے نا۔ اچھا، کافی تعداد ہے، تو یوں سمجھ لیں یہی آج پہلا سبق ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو۔ اور لوگوں کو اللہ کی طرف کس چیز سے بلانا ہے؟ خدمت خلق کے حوالے سے بلانا ہے، دسترخوان کے حوالے سے بلانا ہے، سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے بلانا ہے، اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے بلانا ہے۔ یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، میں کچھ باتیں آپ سے کھل کے کروں گا، لیکن کسی بحث کا شکار نہیں ہونا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ موضوع ہے، بہت چھوٹا موضوع ہے۔ میری آرزو ہے کہ تیری خواہش بدل جائے۔ سڑک ایک خواہش ہے، دسترخوان ایک خواہش ہے، لیکن میں وہ فکر اللہ کے بندوں کے دل و دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں کہ وہ سوکھا روٹی کا ٹکڑا سیدنا عمر کی طرح کھا لے اور سبحان اللہ پڑھ کے مطمئن ہو جائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اب اس کے ساتھ ایک دوسری چیز ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا۔ مجھے خالی دائی نہیں چاہیے، وہ کسی کو بھی نہیں چاہیے۔ 2 نمبر آدمی کسے چاہیے مجھے بتائیں آپ؟ 2 نمبر آدمی تو کوئی نہیں چاہتا نا، اور اللہ نے تو صاف کہہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا۔ اور اس آیت کا بڑا ٹھیٹھ ترجمہ پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ کہ شاید اس کو تو میں چھوڑ دوں جو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے اگر اس لیڈرشپ کلاس کے اندر ترجمہ سب کو سمجھ میں نہیں آیا تو یہ الارمنگ ہے، اور یہ کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، میں عالم نہیں ہوں، میں مولانا سید مولانا مودودی کے مکتب کا ایک چھوٹا سا شاگرد ہوں۔ آپ نے بچپن سے لے کے اب تک اگر قرآن شعور کے ساتھ پڑھا ہے نا، اور ترجمہ نیچے سے دیکھ کے تفہیم کو 2 دفعہ آنکھوں سے گزار دیا ہے نا، تو آپ کو ترجمہ آ جائے گا۔ ایک آیت پڑھی جائے گی، اگلی آیت آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ اور دعوت تو ہے ہی قرآن کے ذریعے سے، وذکر بالقرآن، موضوع ہی قرآن ہے، باقی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ پکارتے رہیں سڑکیں نہیں بنی، نالے نہیں بنے، یہ ٹینچ باٹا میں یہ ہو گیا، یہ کینٹ میں یہ ہو گیا، یہ فلاں جگہ یہ ہو گیا ہے، وہ آخری 6 مہینے لگائیں گے، امریکہ ان کو پیسہ دے گا اور وہ پیسہ بانٹ دیں گے اور سڑکیں بن جائیں گی اور نالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر کیا کہو؟ پھر کون سا موضوع آئے گا؟ اسکول بھی بن جائے گا، اس کی مرمت بھی ہو جائے گی، گرانٹیں آ جائیں گی۔
اس لیے ایک کتاب سید قطب شہید نے لکھی ہے، جادہ و منزل. اب میں اس پہ ہاتھ نہیں اٹھواتا، میں خود ہی شرمندہ ہو جاؤں گا کہ کتاب کس کس نے پڑھی ہے، لیکن اس کو لے کے پڑھیں. اللہ کے نبی نے جب دعوت کا کام شروع کیا ہے اس معاشرے میں، تو آپ کی بنیادی دعوت کے نکات کیا تھے؟ ہمارے بہت سے بھائی ہمیں بڑے اچھے مشورے دیتے ہیں اور بڑے خلوص سے ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ آپ مقامی مسائل کو موضوع بنائیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ عام آدمی کے دل کی بات کریں. یہاں لوکل اور سیٹلرز کا بہت مسئلہ ہے، آپ اس کو ایشو بنائیں. انڈیا اور پاکستان کی بڑی مخاصمت ہے، آپ انڈیا کو موضوع بنائیں، آپ کشمیر کو موضوع بنائیں. اسلام تو کوئی متنازع چیز نہیں ہے، آپ اسلام کو موضوع کیوں بناتے ہو؟ آپ سماجی ایجنڈے کو موضوع بناؤ، آپ معاشی ایجنڈے کو موضوع بناؤ، آپ نظام عدل کو موضوع بناؤ. مشورے بڑے مناسب ہیں، لیکن اگر اس دعوت کی تاریخ پہ نظر ہو پھر ان مشوروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی گھاٹیوں کے اندر پہاڑوں پہ چڑھ کے یہ آواز بلند کی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کی بندگی اختیار کر لو. غریب اور امیر کا ایشو موجود تھا، غلام اور آقا کا ایشو موجود تھا، ہیوز اور ہیو ناٹ کا مسئلہ موجود تھا، انٹرنیشنل ایشو بھی موجود تھا کہ مسلمانوں کے سارے علاقوں کے، عرب کے سارے علاقوں کے اوپر کہیں ایرانیوں کا قبضہ تھا، کہیں رومیوں کا قبضہ تھا. معاشی مسئلہ یہود کی بالادستی کی شکل میں موجود تھا. نہ آپ نے غربت کو بنیاد بنایا، نہ عمارت کو بنیاد بنایا، نہ طبقاتی لڑائی لڑوائی، نہ سامراج کا نعرہ لگا کے ایران اور روم کے خلاف لوگوں کی صف بندی کی، اور نہ معاشی مسئلہ حل کرنے کے لیے یہود کے خلاف لوگوں کو کھڑا کیا. آپ نے ان کو ایشو نہیں بنایا. اگر بنایا ہے تو کوئی مائی کا لال نظیر لے آئے. آپ نے ایشو بندے اور رب کو بنایا. یہ جو ٹوٹی ہوئی کڑی ہے نا، اس کڑی کو بحال کیا. اس کے اندر لاجک ہے، اس کے اندر دلیل ہے، اس دلیل میں قوت ہے. یہ ہماری ایمانیات ہیں، اور ان ایمانیات کی جڑ ہمارے دلوں میں ہے. تو کیسے دنیا میں آیا ہے؟ تیرے چاروں طرف کس کی دنیا ہے؟ تجھے آنکھیں کس نے دی ہیں؟ تجھے دل کس نے عطا فرمایا ہے؟ تیرا باپ مر گیا ہے، اس کو کون لے گیا ہے؟ یہ قبریں کیا گواہی دے رہی ہیں؟ تم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو؟ یہ انسانیت کے بنیادی ایشوز ہیں. یہ انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ایشوز ہیں. اگر ان کو ایشوز بنایا جائے تو، اگر بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، تو شیطان کا راستہ ہے. اس لیے انسانوں کو ان ایشوز سے ہٹا کر ان ایشوز کے اوپر لانا کہ جو دنیا داری کی چولہے ہیں، دنیا داری کے بازو ہیں، تو پھر انسان ان کے اندر کھوبتا چلا جائے گا، اور منزل ہے خوب سے خوب تر کہاں چلتا چلا جائے گا. آپ نے 10 وعدے کیے، 9 پورے کر دیے، ایک نہیں کیا. دوسرے آئیں گے وہ وعدہ پورا کر دیں گے، آپ چاروں شانے چت ہو کے گر جائیں گے. آپ کتنوں کو نوکریاں دلا سکتے ہیں؟ آپ کتنے خاندانوں کی دستگیری کر سکتے ہیں؟
آپ کتنوں کو روٹی کھلا سکتے ہیں؟ جتنا بس میں ہو یہ کرنا ہے. میں اس کی نفی نہیں کر رہا، ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ میری دعوت کی بنیاد نہیں ہے. میری دعوت کی بنیاد وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اب اگر یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میرے لحاظ سے یہ آج کا اجتماع بڑا پراپر اجتماع ہے، جس کے سامنے میں بڑی بنیادی بات کرنے لگا ہوں. اور یہاں بھی کچھ دانشوروں کی دانشوری کی نفی ہوگی، میں معذرت خواہ ہوں. اس لیے میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کرو. حاوی نظام ہے، جتنی تھیوریز ہیں وہاں سے آ رہی ہیں، جتنی تھیوریز ہیں. کریکٹر بلڈنگ. ہم بھی اب وہ اصطلاحیں ذرا بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں کہ ذرا زیادہ لوگوں کو توجہ ہو جائے. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میری تھیوری تو وہی ہے جو 1400 سال پرانی تھیوری ہے. میرے نبی نے سب سے پہلے جو درسگاہ قائم کی، مجھے بتائیں اس درسگاہ کا نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، دار ارقم سے آگے گزر جاؤ نا، پھر تو ہجرت ہو گئی نا. ہاں، یہ لام آیا، اصحاب صفہ کا چبوترا. اصحاب صفہ کا چبوترا وہ درسگاہ تھی. وہ چبوترا موجود ہے. اللہ مجھے بھی لے گیا ہے، اللہ آپ کو بھی لے گیا ہوگا. جو نہیں جا سکے اللہ انہیں لے جائے. وہاں بیٹھنے کو بڑا دل کرتا ہے کہ آدمی 1400 سال پیچھے چلا جاتا ہے، لیکن کاش وہ 1400 سال پیچھے چلا جائے. کوئی مجھے دوسری درسگاہ تو بتا دے اس کے علاوہ، کوئی ٹریننگ کیمپ مجھے بتا دیں اس کے علاوہ. اور اس درسگاہ کا نصاب کیا تھا؟ بولو نا. ہاں، قرآن. وہی اترتی، وہاں سنائی جاتی، لوگ اس کو رٹنا شروع ہو جاتے. بھئی نصاب تھا، کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے، کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے. یہی وہی تھا مسلسل. اور تیار کیا ہوا؟ کریکٹر. کردار. جو کردار قرآن چاہتا تھا، اللہ کا نبی اسی کام پہ مامور تھا. کریکٹر تیار کیا جائے بس. بدر میں 313 تیار ہوئے، کچھ پیچھے رہ گئے. مختلف قسم کی ڈیوٹیاں مدینے کے اندر بھی ان کی تھیں، لیکن میرا خیال ہے 500-700 سے زیادہ نہیں تھے. 500-700 سے زیادہ نہیں تھے. اور میں اکثر یہ اقبال کی ربائی سناتا ہوں. اس کریکٹر کا نتیجہ کیا تھا؟ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. کریکٹر تیار ہو گیا. اور اس کریکٹر کا نصاب قرآن ہے. اور قرآن کیسے انہوں نے تیار کیا ہے کہ جو وحی آ رہی ہے، جو ہدایت آ رہی ہے، اور اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں سارا نا،
تو سورہ تحریم بھی وہاں نازل ہوئی ہے. اب سورہ تحریم کو کس نے پڑھا ہے؟ ذرا میں سمجھوں، میں پھر ذرا بات کو آسان کروں. سورہ تحریم وہاں نازل ہوئی ہے، توبہ وہاں نازل ہوئی ہے، سورہ انفال پھر وہاں نازل ہوئی ہے. اب اگر آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہیں تو کیسی کیسی ہدایات ہیں. سورہ الحجرات وہاں نازل ہوئی ہے. سورہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وہاں نازل ہوئی ہے. کوئی ایک ایک چیز پہ نظر ہے، نبی کے اوپر بھی اور نبی کے متبعین امتیوں کے اوپر بھی ایک ایک چیز پہ نظر ہے. لوگ حضور کے حجرے کے باہر آ رہے ہیں، اونچی اونچی آوازیں دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اکثرہم لا یعقلون، ان کو عقل نہیں ہے. حضور کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق. اب دیکھیں کیسی نگرانی ہے، اور وہ اس نگرانی کو جذب کر رہے ہیں. انسان تیار ہو رہا ہے کہ میں اس لیول پہ ہوں. میں آپ کا پنجاب کا امیر رہا ہوں، میں تو اس لیول پہ نہیں. لا حول ولا قوت، میں تو اس لیول پہ نہیں. تو ان کے ساتھ نصرت آئی نا، کس بنیاد پہ آئی؟ آپ سمجھ گئے؟ میرے ساتھ نصرت نہیں آئے گی. لما تقولون ما لا تفعلون. بات بالکل سیدھی، بات بالکل سیدھی. یہاں ایک بڑا لطیف سا نقطہ ہے. دنیا کی سب سے حساس چیز اگر میں آپ سے پوچھوں کون سی ہے تو وہ انسان کا وجود ہے. یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشائیں، یہ زحل، یہ مشتری، یہ نیپچون، کیا کیا چیزیں بنی ہوئی ہیں، سب بڑی ایزی ہیں. لیکن سب سے سینسٹیو چیز، سب سے پیچیدہ مشینری اور سب سے اہم جس کے اوپر رب کی بہت توجہ مرکوز ہے وہ انسانی وجود ہے. اس کی اصلاح کے لیے انبیاء آئے. آسمان کی اصلاح کے لیے کوئی انجینئر نہیں ہے. مشتری اور زحل کے لیے کوئی نظام نہیں ہے. سب اللہ نے خود بنا رکھا. کیسا بیلنس ہے. یہ چاروں طرف نیلا گنبد کھڑا ہے نا، کیسا بیلنس قائم ہے. بس ایک حکم دیا، کن فیکون، ہو گیا. لیکن یہ انسان ہے جس کے لیے حضرت آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جس کے لیے جبریل، جس کے لیے میکائیل، سارے فرشتے انسان ہے. کہ میری اس پوری کائنات کا دار و مدار اس انسان پہ فوکسڈ. وہ فوکس حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال رکھا، تبدیلی نہیں آئی. سب کو مٹا دیا بجز 85 افراد کے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل تعداد کو صاف ستھرا اور مصفہ کر لیا. اور دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ دوسرے نقطے میں آپ سے کیا عرض کرنے جا رہا ہوں. اصل میدان کار انسان، اصل قوت کار انسان، اصل کامیابی انسانی کریکٹر کی تیاری. پھر خالد بھی پیدا ہوں گے، پھر طارق بھی پیدا ہوں گے، پھر مالیات کو چلانے والے حضرت ابو عبیدہ،
بن الجراح بھی پیدا ہوں گے، اللہ حاضر قیاس، پھر جابر بن حیان بھی آئیں گے، اور پھر بڑے بڑے لوگ آئیں گے، پھر ایک قافلہ چل نکلے گا، اس میں سمندری لیڈر بھی ہوں گے، اور اس میں بری اور بحری قوتوں کے مالک جرنیل بھی آئیں گے، اس میں بڑے بڑے حکماء بھی آئیں گے، بڑے بڑے صناع، اور سب کچھ آئے گا۔ بنیادی چیز ہے۔ اب یہاں ایک تیسری چیز جو سمجھنے والی ہے میرے عزیزوں، کہ انسان کو تیار انسان کر رہا ہے۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت ویزا۔ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، بس میری طرف وحی آتی ہے، اور ہمارے پاس وہ وحی موجود ہے۔ وہاں 23 سال کے عرصے میں تنزیلاً آئی ہے، تدریجاً آئی ہے، اور جیسے آپ نے تربیت کی ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک ورق، ایک ایک دن محفوظ ہے۔ ہمارے پاس وہ یک بارگی آ گئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب میرے عزیزو، چوتھی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، قرآن ہی پھر مین لوازمہ ہے نا، اس سے ہمارا آج تعلق کیا ہے؟ اب ایک چیز بالکل واضح ہے، پیپلز پارٹی چلائی جا سکتی ہے، مسلم لیگ چلائی جا سکتی ہے، پی ٹی آئی چلائی جا سکتی ہے، اقامت دین کی تحریک قرآن کے علم کے بغیر نہیں چلائی جا سکتی۔ ویسے چلانے کو لوگ چلا رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ کسی سے کہا نا کہ حضرت نماز وضو کے بغیر تو نہیں ہوتی، تو کہا میری تو ہو گئی، تو ٹھیک ہے ہو گئی، ٹھیک ہے ہوتی رہے گی، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ اس ملک میں ہم 10% تھے 1970 کے الیکشن میں، میری مسیں نہیں بھیگی تھیں، اور میں کارکن بنا تھا، کسی کے کتاب پڑھانے سے نہیں بنا تھا، سید مودودی کی للکار سے بنا تھا، کوہستان اور مشرق کے اخبار پڑھ کے بنا تھا۔ الیکشن ہوا، بظاہر ہم ہار گئے، مجھے رات نیند نہیں آ رہی تھی، سردیوں کے دن تھے، یہی دسمبر تھا، 70 کا الیکشن دسمبر میں ہوا، بڑی سردی پڑتی تھی، مجھے رات نیند نہیں آ رہی تھی۔ بی بی سی ہر گھنٹے کے بعد پاکستان کے انتخاب کی خبریں دے رہا تھا۔ کوئی رات کے میرا خیال ہے 11:30 بجے بی بی سی نے اعلان کیا کہ 1:30 بجے رات پاکستان کے الیکشن کے اوپر خصوصی بلیٹن جاری ہوگا۔ میں لحاف میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور پھر انتظار کرنے لگا، نیند تو آ ہی نہیں رہی تھی، شاید کوئی سیٹ نکل آئے، شاید کوئی سیٹ نکل آئے۔ 1:30 بجے بی بی سی نے جب اپنا تبصرہ شروع کیا تو میرے عزیزو، پہلا جملہ یہ تھا کہ پاکستان کے انتخاب کا بڑا خطرناک نتیجہ نکل آیا ہے۔ میں ایسے نیم دراز تھا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا کہ ان کا پسندیدہ آدمی بھٹو جیت گیا ہے، جماعت اسلامی ہار گئی ہے، یہ کہتے ہیں نتیجہ بڑا خطرناک نکل آیا۔ یہ پہلا جملہ تھا بی بی سی کا۔ پھر اس نے تفصیل بیان کرنا شروع کی کہ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی ہے، لیکن جماعت اسلامی جیسی رجعت پسند جماعت، اس وقت یہ لفظ چلتا تھا، ملک کے دونوں حصوں میں دوسری بڑی پارٹی کے طور پر ابھر آئی ہے۔ یہ ان کے لیے خطرہ تھا جس کا انہوں نے ادراک کر لیا۔ اس جماعت اور اس جماعت میں کیا فرق ہے؟ بس میں یہ سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں آپ پہ سوال کا جواب چھوڑتا ہوں۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہنچے تو آپ لیڈرشپ پہ نا، بس ایک جملہ ہے، وہی شروع کریں جو وہ کرتے تھے، وہی شروع کریں، وہی کام کریں۔
انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں قرآن میں نہیں ڈھلا، سید مودودی نے لوگوں کو قرآن میں ڈھال دیا، اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ بریلوی بریلوی نہیں رہا، دیوبندی دیوبندی نہیں رہا، اہل حدیث نہیں رہا۔ یہاں مولانا عبدالستار صاحب آپ کے سامنے پروگرام کر گئے، اب صبح ان کا پروگرام ہے، ادھر اندر بیٹھے ان سے پوچھیں کہ ڈسکا میں جماعت کا رکن بنے محمد علی مظفری صاحب۔ پولیس کے اندر وہ شخص جو تھا وہ تعلیم دیتے تھے اور ان کو بھی رینک وہی حوالدار اور ڈی ایس پی والے لگتے تھے، اور انسپیکٹر تھے پولیس میں، اہل حدیث عالم تھے۔ جب تک زندہ رہے ہیں ڈسکے میں ایک عید ہوئی ہے، ایک جمعہ ہوا ہے، اور تمام مسالک کے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تمام مسالک کے لوگ۔ مسجد وہاں ان کی بڑی جامع مسجد ہے، مولانا بھی وہاں امام اور خطیب رہے ہیں، مسجد الفتح اسی قسم کا اس کا کوئی نام ہے، وہ ان کی مسجد تھی، جماعت نے قائم کی تھی۔ قرآن میری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، میرے تصور بدل جائے، میری سوچیں بدل جائیں، میری فکر بدل جائے، جو ہم دستور میں پڑھتے ہیں نا کہ میری فکر، میری قدر کا معیار، میری سوچیں قرآن و سنت کے مطابق ڈھل جائے۔ میں اگر قرآن کو پڑھوں ہی نا، میں اگر قرآن کو پڑھوں ہی نا، کئی دن نہ پڑھوں تو صرف ترجمہ پڑھ لوں، کبھی کبھی ناظرہ پڑھ لوں، پھر میں اسے بند کر دوں۔ اچھا، نماز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جو اللہ نے فرض کی ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ مومن کی معراج ہے۔ میرا نبی کہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، تو مومن معراج کے لیے اٹھے ہی نا، مومن کی کمر ٹکی رہے۔ کس قدر تم پہ گراں صبحوں کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اچھا، یہ سجدے میں اللہ سب سے زیادہ مومن کے قریب ہوتا ہے، کیوں بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ تو میری پیشانی کیوں نہیں ٹکی رہتی کہ میں رب کے قریب ہو گیا ہوں؟ میں تو اٹھک بیٹھک میں لگا رہتا ہوں۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ ایمانیات معمولات کا حصہ بن جائیں، ایمانیات سوچوں کا مرکز بن جائیں۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں گھر میں ہوں تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں واش روم میں ہوں تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں کاروبار میں ہوں تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں سنبھل کیوں نہیں رہا؟ ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوتا ہے کہ کیمرہ آپ کو واچ کر رہا ہے، لوگ بالکل ریگولرائز ہو جاتے ہیں۔ موٹر وے پہ کیمرہ لگے ہوئے ہیں نا، جیسے پتہ چلتا کیمرہ آگے ایک دم سپیڈ کنٹرول ہو جاتی ہے، کیوں جی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ایک دم۔ تو میرا رب، میں کس کیمرے سے اس کو تشبیہ دوں؟ میرا رب تو مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے نا، مسلسل۔ تو میرے اندر خوف ہی نہیں ہے، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اچھا، میرا سجدہ لمبا کیوں نہیں ہے؟ اچھا، یہ سنتیں، یہ موقدہ اور یہ غیر موقدہ، اور جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ موقدہ ہے اور یہ غیر موقدہ ہے، میں بچپن میں 17 رکعتیں عشاء کی پڑھتا تھا، اور اب میں کیا کرتا ہوں؟ 4 اور 2 6 اور 1 میں گیا۔ تو میرے نبی کی سنت ہے، موقدہ اور موقدہ غیر موقدہ تو اس لیے ہے کہ میرے بندوں پہ، میری امت پہ بوجھ نہ بن جائے۔ اچھا، میرا نبی تو راتوں کو کھڑا ہوتا تھا نا، اور مجھے تو آپ کی سنتوں کا بڑا شوق ہے، مجھے بڑا شوق ہے۔ تو میرا نبی تو ایک دن سورہ بقرہ ساری پڑھ گیا، سورہ آل عمران ساری پڑھ گیا۔ شاہ جی پھر کون سی سورت پڑھی؟ پھر اگلی سورہ النساء،
ساری پڑھ لی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اب سجدے میں اب رکوع کریں, پھر اگلی سورت شروع کر لی. مجھے پتہ ہے میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا. ہاں نماز بس ایسے پیٹ بڑی ہو گئے. ابھی آپ کا اجتماع ہے نا, کل آپ دیکھ لیں, یہ رب کا گھر ہے, رب دیکھ رہے ہیں. میں وہاں کھڑا گپے لگا رہا ہوں. ہاں ہم تو مسافر ہیں نا, ہم تو مسافر ہو گئے نا, پنڈی سے یہاں آئے. اور اللہ حدیث بھائیوں کو ذرا اور زیادہ توفیق عطا فرمائے. وہ تو کہتے ہیں 8 کلومیٹر کے اوپر بھی تمہاری بس قصر ہو گئی, ٹھیک ہے بھی قصر ہو گئی, میں تو مسافر ہوں, بس ایسے پڑھا ہو گئے. اچھا یار اثر پڑھ لو ہمارے ساتھ. میں نے تو اثر پڑھ لی. اچھا تم نے اکیلے پڑھ لی. یار اللہ کے حبیب نے تو کہا ہے کہ 26 نمازوں کا ثواب ہے. کہاں گئے وہ ثواب کے حریص؟ میں صرف ایک چھوٹی سے نقطے میں بات کر رہا ہوں ابھی, ایک چھوٹے سے نقطے میں. ورنہ میرے نبی کی زندگی کو دیکھتے چلے جاؤ نا. گھر میں کیا ہے, کیسا گھر بنایا ہے. کھجور کی ٹہنیوں کی چھت ہے, کھجور کے تنے ہیں, نیچے کھری زمین ہے, اور عمر جیسا شخص آتا ہے اور آپ سو رہے ہیں. حضرت عائشہ نے آپ کو جگا دیا کہ عمر آئے ہیں. عمر اندر آتے ہیں, کھری چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے دیکھا اور پیچھے بان کے نشان پڑ گئے, رونے لگ گئے. حضور کیسر و کسرا عیش کریں, اور آپ اللہ کے نبی جن کے لیے ساری کائنات بنی ہے, باعث تخلیق ارض و سما, اور آپ کی یہ حالت. میرے گھر کے پردے تبدیل ہونے چاہیے. یہ قالین پرانے ہو گئے, یہ قالین تبدیل ہونے چاہیے. یہ کپڑے پچھلے سال بھی پہنے تھے, اس سال تو سردیوں کے اندر واسکٹ بھی اس جیسی ہونی چاہیے جیسا میرا سوٹ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی بری چیزیں نہیں ہیں, صاف ستھرا رہنا ہے, لیکن جن کی منظریں کہیں اور ہوتی ہیں وہ ان کانٹوں میں نہیں الجھتے ہیں. نبی کھا سکتے تھے. آؤ بھی آؤ کھانا ہے. سیدنا عمر دسترخوان کھول رہے ہیں, لاؤ بھی لاؤ میرا کھانا لاؤ. بھیگے ہوئے ٹکڑے, خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کے, اور نمک آ گیا ہے. اچھا بھی آ نہیں رہے لوگ, یہ عمر کے الفاظ ہیں. میرے ساتھیوں, تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں کھانے نہیں کھا سکتا؟ بخدا میں اس رب کی پکڑ سے بچتا ہوں کہ اس کی امت کا کیا بنے گا, اس کی امت کس حال میں ہوگی. صرف مجھے اس کی پکڑ کا خوف ہے. اور کہا پتہ ہے میں نے اپنے نبی سے کیا سنا ہے, میں نے اپنے نبی سے کیا سنا ہے. ہم دونوں ایک دن سفر میں تھے, بڑا لمبا سفر, کوئی سے کھانا نہیں ملا. سپیر میں ایک باغ نظر آیا. تو عمر فرماتے ہیں کہ ہم اس باغ میں داخل ہوئے. اس مالی نے دیکھا, باغ کا مالک بھی تھا, وہ جلدی سے انگوروں کے خوشے کاٹ کے لایا, ٹھنڈا پانی کنویں کا لایا. ہم نے پانی پیا, اللہ کا شکر ادا کیا. کھجوریں بڑی لذیذ تھیں. میں نے جلدی سے کھجور منہ میں رکھی, اور ابھی میں ادھ کھائی ہے تو حضور نے فرمایا عمر. میں نے کہا جی بڑی مزیدار کھجور ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس کا حساب ہونا ہے, عمر اس کا حساب ہونا ہے. میری چیخ نکل گئی, یا رسول اللہ صبح سے بھوکے پھر رہے اور اب یہ کھجور ملی, اب یہ کھجور ملی, اس کا حساب ہے. ہاں عمر میری بات کان کھول کے سن لو, اس پیٹ کی ضرورت سے زیادہ جو ہے اس کا حساب ہے. میرے فریج میں کھانے خراب ہو جاتے ہیں, پھر میری بیوی کہتی ہے اس کا ذائقہ تبدیل ہے, آپ نہ کھائیے گا, پہلے ہی آپ کو سٹنٹ پڑا ہوا ہے. نہیں, یہ مہمانوں کے آگے بھی نہیں رکھا جا سکتا. میرے پھل گھر میں سڑ جاتے ہیں, کسی نے کھائے ہی نہیں.
عمر جسم کی ضرورت سے زیادہ جو کپڑا ہوگا اس کا حساب ہوگا. میری وارڈروب میں تو کئی سوٹ لٹکے ہوئے ہیں, باری نہیں آئی. بیوی نے پھر کسی کو اٹھا کے دے دی, مجھے پتہ بھی نہیں چلا. عمر اس کا حساب ہوگا. اور ضرورت سے زیادہ چھت, عمر اس کا حساب ہوگا. اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ پھر یہ تربیت ہے. وہ 313 اس کے اندر ڈھل رہے ہیں. آکاش جی میں نے آنا اسی مضمون پہ ہے, لیکن جنہوں نے وہ کام کرنا ہے نا رابطہ عوام کا, وہ اس لیول پہ آئیں گے تو اس زبان میں اثر پیدا ہوگا, وگرنہ نہیں ہے. کر لیں رابطہ عوام جتنا مرضی, لما تقولون ما لا تفعلون. کیسے وہ 313 انقلاب پیدا کر گئے, کیسے وہ زمین پہ چل رہے ہیں اور ان کے قدموں کی چاپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سن رہے ہیں. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. لیکن اگلی آیت پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. ہاں جی, کون پڑھے گا؟ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ. فتح کی خوشخبری بعد میں ہے اور جنت کی رجسٹریشن پہلے ہے. یہاں انقلاب پھنسا ہوا ہے. اب اس کو نکال سکتے ہو, پھسائی کو تو نکال لو, انقلاب کل آئے گا اور لازمی آئے گا. یہ میرے رب کا وعدہ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. ان کے مقابلے کے اندر ان کی آواز سنی جائے جو خدا کے باغی ہیں, خدا کے منکر ہیں, یہود کے ایجنٹ ہیں. پہلے یہ فتح بعد میں بتائی گئی. اور وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن, وہاں رجسٹریشن پہلے ہوگی. تو یہی صحابہ کا کمال تھا. آپ واپس آئیں جس وقت سفر معراج سے, تو اس باب میں بڑی بڑی احادیث ہیں. آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں. عمر میں نے تیرا محل بھی دیکھا ہے. حضرت عمر متوجہ ہوئے, حضور میرا محل کہاں؟ میرا محل آپ نے دیکھا ہے. اس آیت کی تشریح ہے. حضرت بلال کا تو میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا ہے نا کہ بلال میں نے تیرے قدموں کی چاپ سنی ہے, تو کیسے وہاں پہنچ گیا ہے؟ عمر میں نے تیرا محل دیکھا ہے. حضور میرا محل؟ عمر بڑا خوبصورت محل تھا. اور میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے جبریل سے پوچھا, جبریل اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ حضور یہ آپ کے ساتھی عمر کا ہے. اور عمر میں آگے بڑھا اور مجھے محسوس ہوا کہ اس کے صحن میں عورتیں پھر رہی ہیں. مجھے محسوس ہوا. اور عمر میں اس کے اندر جانا چاہتا تھا, لیکن تیری غیرت آڑے آ گئی. میں اس کے اندر نہیں گیا کہ تو برا نہ منا. حضرت عمر رونے لگ گئے, حضور میں آپ سے غیرت کرتا. مساکن طیبۃ فی جنات عدن. اور میں اپنی اس پہلی حصے کی بات کو سمیٹ رہا ہوں. آپ سارے دانا و بینا لوگ ہیں, فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھے ہیں کہ ہم اس دعوت کے شان شان ہیں یا نہیں ہیں. اللہ نے تو ہمیں چن لیا. سورہ حج کی اس آیت کے بقول وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. دھکا سٹارٹ گاڑیاں نہ بنو, پیچھے سے دھکا لگاؤ, یار نکلتے کیوں نہیں ہو, یار دعوت کیوں نہیں دیتے ہو, بندوں کے پاس کیوں نہیں پہنچتے ہو, اپنے محلے میں کیوں نہیں جاتے ہو. میں آپ کے ہاتھ نہیں اٹھواتا, مجھے پتہ ہے.
جہادی، ہڈیاں چٹک جائیں، کاروبار ختم ہو جائے، جو کچھ ہے سب لگ جائے، تب میرے رب کو پیار آتا ہے، تب میرے رب کو پیار آتا ہے۔ هو اجتباکم، اور میں نے تمہیں چنا ہے۔ سجادہ اپنا تاج باسی، ایسے حلف نہیں اٹھایا تم نے، میں ایسے حلف نہیں اٹھایا، یہ میرے رب کی توفیق سے ممکن ہوا۔ آ جاؤ تم حلف اٹھاؤ، تم میرا کام کرو گے۔ تو نبیوں کو کون سی چیز چین نہیں لینے دیتی تھی؟ یہی مبوسیت، مجھے اللہ نے نبی بنایا، اور یہ امتیوں کے لیے ہے۔ هو اجتباکم، یہ ایک درجے میں یہ بھی وہی مبوسیت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون، اور اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ یہ جو معروف کا حکم دے، حکم وہ حاکم ہے، وہ حاکم ہے۔ تم محکوم ہونے کے لیے دنیا میں آئے ہی نہیں ہو، تم وہ بہترین امت ہو جس کو میں نے حاکم بنایا۔ یہ تو تمہارا اپنا چوائس ہے کہ تم حاکمیت چھوڑ کے محکومیت پہ آ گئے ہو۔ کیوں؟ تو اس نے فریضہ اقامت دین چھوڑ دیا، اور جو گلی میں نکلے گا، جو لوگوں کو فیس کرے گا، جو لوگوں سے بات کرے گا، وہ حاکم ہے، وہ ان کا مربی ہے، وہ ان کا سرپرست بنے گا۔ جھگڑے اس کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے، تنازعات اس کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے، اللہ اس کو مرکز و محور بنائے گا۔ بلدیاتی الیکشن کے فیصلے لوگ اس سے آگے کرائیں گے، حضور آپ بتائیں کون ہونا چاہیے؟ اس آیت کا ٹھیٹ ترجمہ یہ ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم خیر کی دعوت دینے والے بن جاؤ، تم ہی حکمرانی کرو گے۔ لیکن یہ ساری چیز میرے اندر سے ہو کے گزرتی ہے، میں راتوں کو اس پہ آگے کھڑا ہوں۔ ابھی آپ نے کہا ہے نا، میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ترانہ لگا ہوا تھا، ہم آخری خطبہ سنانے والے ہیں، لیکن میں آج کل مجھے بڑا یہ ہو رہا ہے، یہ میرے نام کے ساتھ جو میاں ہے نا، میرے نام کے ساتھ یہ میاں کوئی قوم کی نشانی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے پہلے 50 سال پہلے دیہاتوں میں، شہروں میں جو لوگ دعوت کا کام کرتے تھے نا، مسجد ممبر بیٹھ کے، ان کو میاں جی کہتے تھے، یہ وہ میاں جی ہے۔ اور مجھے سکون نہیں ہوتا جب تک میں رانا نہیں لکھتا، جب تک میں چانڈیوں نہیں لکھتا، جب تک میں سید نہیں لکھتا۔ اور سلمان فارسی کا کیا ذہن بنایا میرے نبی نے، سلمان اپنی ولدیت بتاؤ، انہوں نے کہا سلمان بن اسلام، بن اسلام، بن اسلام۔ مجھے شناخت کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ کچہریوں میں چلے جائیں، 1985 کے بعد یہ وبا آئی ہے۔ 100 وکیل ہوں گے، 500 ذاتیں ہوں گی، 500 ذاتیں، کبھی کسی نے سنی بھی نہیں ہوں گی۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اور سید مودودی نے ایسے لوگ تیار کر دیے تھے۔ صاحبزادہ ابراہیم صاحب میرے محلے میں رہتے تھے، میں نے جمعیت کے زمانے میں انہیں نائب ناظم مالیات کے طور پہ دیکھا۔ مجھے ان کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ سید تھے، وہ بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے۔ یہ ایک اور دائرے میں جا رہا ہوں، خلط مبس نہیں کرنا۔ یہ پوسٹر ہے نا، دیکھو ذرا تصویر لگا دینا میری تصویر۔ ہاں تصویر آج کل بہت ضروری ہے شرائی صاحب۔ ہر جو آپ کا ایم پی اے کا کارکن ہے نا، اس کی تصویر ضرور لگانا ہے، بالکل، کیوں بھائی وہ معروف ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ فارمولہ ہے تو کر لو معروف پھر اپنے آپ کو، اب تک ہوئے کیوں نہیں ہو؟ میرا رب تصویریں دلوں میں لگانے والا ہے۔ مجھے بتاؤ 1450 سال گزرے ہیں، میرے بلال کی تصویر کس نے لگائی ہے؟ کون سا ٹی وی چینل ہے جو میرے بلال کو پروموٹ کرتا ہے؟ لیکن جاؤ ٹیکسلا کی گلیوں میں پھرو اور 3 سال کے بچے سے پوچھو کہ سیدنا بلال کون ہے؟
جاؤ جا کے پھرو، جاؤ جا کے پھرو۔ دیکھیں نا، یہ ہم خدمت کا کام کر رہے ہیں، آپ نے اتنا پیسہ لگا دیا، یہ ارکان بات کرتے ہیں، تعلیم نہیں ہے، پڑھے نہیں ہے، اتنا پیسہ آپ نے شاہی صاحب لگا دیا، ووٹ کتنے ملے ہیں؟ تو دنیا ساری کی ساری کس کا کھاتی ہے؟ تم نے چھوٹا سا دسترخوان لگا دیا، سینیٹائزر تقسیم کر دیے، پنڈی کی اشاریہ 2% بھی نہیں بنے گی جن کو تم نے 500 یا 5,000 زکوٰۃ دے دی ہے۔ تو دنیا کس کا کھاتی ہے؟ دنیا کس کا پیتی ہے؟ دنیا کو آنکھیں کس نے دی ہیں؟ میرے عزیزو، کہیں غلطی ہو رہی ہے، تصویریں بھی لگا لو، سب کچھ کر لو، تم رب کے لیے اپنے آپ کو مٹا دو، رب خود تمہیں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے گا۔ اور یہ خالی خلی بات نہیں ہے، ایسا ممکن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ارے روم میں دعائیں ہو رہی ہیں کہ ان کو بھیج دو، ارے ایران میں دعائیں ہو رہی ہیں کہ انہیں بھیج دو۔ ایک نہیں، میں آپ کے سامنے ابھی 20 واقعات تاریخ سے بیان کر سکتا ہوں کہ عیسائی ہیں اور عیسائیوں کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، عیسائی ہو کے کھڑے اور دعائیں کر رہے ہیں۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور یہ کلیسا والے خود بلاتے تھے کہ ہمیں ان پادریوں سے بچاؤ، ہمیں ان کے مذہب سے بچاؤ۔ مٹا دیا اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے۔ عزیزو، اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، رب حی و قیوم ہے، رب سے باتیں کیا کرو، رب کے سامنے سینہ کھول دیا کرو، رب کے سامنے بیٹھ کے بچوں کی طرح اپنی چاہتیں بیان کیا کرو، رب کا تصور اپنے اوپر طاری کر لو، پھر تہجد بھی آسان ہو جائے گی، فرض تو ہو ہی جائیں گے آسان، پھر رب سے تعلق جڑے گا، پھر رب کی باتیں کرنے کے لیے قرآن کھول لیا کرو، اور قرآن ہمیشہ جیب میں رکھا کرو، اور ان کی ساری چیزوں کے اوپر نشانیاں لگاتے چلے جایا کرو، ایک ایک چیز کو پھر اپناتے چلے جاؤ، ایک ایک چیز کو۔ حضرت صہیب رومی کے بھائی کو باندھا جا رہا ہے، بڑی مشہور واقعات 2-3 عرض کرنے لگا ہوں صرف اعادے کے لیے۔ عمیر بن عزیز تو کہا اس کو ذرا کس کے باندھو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے۔ اوپر دیکھتے ہیں، عمیر تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو سگا بھائی ہو کے کیا کہہ رہے؟ کہا نہیں، تمہیں غلطی لگی ہے، اب تو میرا بھائی نہیں ہے، اب تمہیں باندھ رہا ہے نا، اب وہ میرا بھائی ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، یا تیرا بھائی حق پہ نہیں ہے، تو بھائی کا ساتھ دے رہے؟ تو کہتے کیوں نہ بھائی کا ساتھ دوں، میں نے تو بھائی کا ساتھ دینا ہے۔ کہاں گیا قرآن؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جو انصاف کے ساتھ، شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب مال و دولت دیکھ لو، حضرت صہیب رومی ہے، یہ پہلے صحابی کا نام کیا تھا جو میں نے واقعہ سنایا؟ حضرت مصعب بن عمیر، میرے منہ سے صہیب نکلا نا، یہ دوسرا واقعہ، حضرت مصعب بن عمیر، وہ عزیز بن عمیر، یہ دوسرا کیا ہے؟ یہ سیٹلر تھے مکہ میں، اب یہ مدینے جانے لگے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چوکی پہ روک لیے، صہیب کدھر جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، اپنے ایمان کے مرکز کے پاس جا رہا ہوں۔ اچھا، مال مکہ میں کماؤ اور اس کو لے کے مدینے میں جاؤ۔ دیکھو 2 راستے ہیں، مال چاہیے تو پھر ادھر نہیں جا سکتے، ادھر جانا ہے تو پھر مال چھوڑو۔ ایک لمحہ نہیں لگایا،
تمہیں مال مبارک اور مجھے محمد پہ ایمان مبارک، مجھے محمد پہ ایمان مبارک۔ اور خواہشیں کیسے بدلتی ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی مصر کی بیت المقدس کی فتح پہ پہنچے نا، ایک سوار تھا ایک آپ تھے، خود تو پیدل ہیں سواری پہ، غلام آتا ہے، وہاں پہنچ گئے تو کپڑے گھر سے اٹے ہوئے ہیں، کئی دنوں کا سفر ہے۔ تو آگے حضرت ابو عبیدہ کمانڈر تھے، کہا حضور یہ کپڑے اتار دیں، یہاں موجود بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے آپ کو چابی پیش کرنی ہے، آپ کے کپڑے بڑے بسیط ہیں، آپ کپڑے اتار دیں۔ کہا اچھا ابو عبیدہ تیرا احترام مجھے بہت ہے، میں تیری بات مان لیتا ہوں۔ خیمے میں گئے، انہوں نے نیا جوڑا دیا، نیا جوڑا پہن لیا، پہن کے باہر آئے، پریشان دکھائی دیے۔ ابو عبیدہ نے پوچھا کیا بات ہے، آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ کہا ابو عبیدہ جو سکون مجھے ان کپڑوں میں تھا نا وہ تیرے نئے جوڑے میں نہیں ہے، یا مجھے بے چینی ہو رہی ہے، میں تسلی سے آگے نہیں بڑھ سکوں گا، اور تم اگر مجھے اجازت دو میں اپنا وہ جوڑا پہن لوں۔ خیمے میں گئے، اپنا وہ جوڑا پہنا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کلف والے کپڑوں کے بغیر ڈی سی ہم سے نہیں ملے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، وہی جوڑا پہن کے چل پڑے ہیں، آگے وہ کتابیں کھڑے ہیں لے کے اور گھیرا ڈال لیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ خوف ہوا کہ کہیں حملہ نہ ہو جائے، کوئی خنجر نہ مار دے۔ ایسے واقعات اس زمانے میں بکثرت ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں۔ دوڑ کے آیا، آپ کو گھیرا ڈالا، انہوں نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جس مسلمان حکمران کو تم چابی دو گے اس کے جسم پہ کپڑوں پہ 7 پیوند لگے ہوں گے۔ ہم نے 6 پیوند تلاش کر لی ہیں، 7واں نہیں مل رہا۔ پھر اچانک ایک آدمی آپ کے پائنچے کو ایسے کرتا ہے تو اندر کپڑا لگا ہوا ہے، پائنچا پھٹ گیا، اندر کپڑا رکھ کے اس کو سیا ہوا ہے، ہاذا سبق، یہ 7واں ہے، اور چابی پیش ہو گئی۔ بس میرے عزیزو آج بدل کے جانا ہے، تو یہ دنیا بدلے گی، اور اگر الٹ ہو تو بڑا خوبصورت شعر ہے، نہ تم بدلے نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں۔ قرآن موجود ہو اور ہم بدلے نہ، اللہ حی و قیوم ہو اور ہمارے روز و شب نہ بدلے، لوگوں کو ہمارے بارے میں شکایات آئیں، ہاں انسان کے ہونے سے آئیں گی، اس کو ڈیل کرو، بھائی معافی دے دو، بھائی کوئی بات نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری جیسا جلیل القدر صحابی ایک دن مذاق میں حضرت بلال کو کہہ دیا یا ابن الحبشیہ، سب چہروں کا رنگ بدل گئے، یہ کیا کہہ دیا، کالی ماں کے بیٹے۔ حضرت بلال ہنس کے چپ ہو گئے، بات حضور تک بھی پہنچ گئی، آپ کو بڑی ناگوار گزری کہ یہ بلال کو کیا تانا مارا ہے ابو ذر نے۔ حضرت ابو ذر کو فوراً سمجھ آ گئی، پیچھے پیچھے کر رہے، بلال مجھے معاف کر دو، بلال مجھے معاف کر دو۔ میرے سید میں نے آپ کو معاف کیا؟ نہیں بلال، میں زمین پہ لیٹوں گا، اپنا گال زمین پہ رکھوں گا، اور جب تک تو اپنا پاؤں میرے گال پہ نہیں رکھے گا میں نہیں سمجھوں گا کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ بس میں نے اس حصے میں آپ سے بہت باتیں کر لی ہیں، اور آپ تو سمجھدار لوگ ہیں۔ اب آج سونا بھی ہے نا، اس زندہ تصور کو ساتھ رکھ کے سوئے، اور پھر وہ اللہ پوچھے گا تمہیں میں نے کیا دیا، گن سکتے ہو، شمار کر سکتے ہو، تم نے میرا کتنا کھایا، تم نے میں نے کتنی عزت دی، تمہیں میں نے کتنے ہاتھ دیے جو سلام میں کرتے تھے، بتا تو نے مجھے کیا لوٹایا۔ اور پھر وہ مشہور حدیث سامنے آ جائے گی، میرے بندے بھوکے تھے، میرے بندے پیاسے تھے، میرے بندوں کے پاس علم نہیں تھا، میرے بندوں کو دنیا بہکا رہی تھی۔ یار یہ عوام بڑے خراب ہو گئے، عوام سوچتے نہیں ہیں، عوام دیکھتے ہی نہیں ہیں، گھر بیٹھ کے ہم کوستے رہتے ہیں،
جو کرنے کا کام ہے۔ عوام کو کون جا کے بتائے گا کہ نبی کیا تھا؟ جنہوں نے بتایا کہ نبی یہ تھا وہ ڈھولکیاں بجا رہے ہیں، وہ مجرے کروا رہے ہیں، وہ کمکمے لگا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا فتح کر لی ہے۔ ان کو تو یہی بتایا گیا ہے نا۔ اور جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی، جس کی دکان کھلی ہے میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں، جس کی دکان بند ہے وہ اپنا جواب سوچ لے۔ اور یہی رابطہ عوام ہے۔ یہ جماعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی ان کو سرخاب کے پر نہیں لگ جائیں گے، کچھ نہیں ہو جائے گا۔ میری اپنی ضرورت ہے، میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ سارے اپنے اپنے موقف بیان کر رہے ہیں، سارے اپنی اپنی تھیوریاں بیان کر رہے ہیں۔ ارے میں حجام کے پاس جاتا ہوں تو حجام اس طرح چلاتے چلاتے ساری اپنی تھیوری بیان کرتے ہیں جی نواز شریف کو موقع ملنا چاہیے جی، کوئی کہتا ہے جی عمران نے ابھی اس کو ٹائم ہی کتنا ملا ہے جی، اور ایک میں ہی گونگ ہو گیا ہوں، خالص اللہ کا پروردگار بندہ، میں اللہ کو ایڈوکیٹ ہی نہیں کر رہا۔ اسی درد کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ جو اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے، نہ کسی کو طنز کرنی ہے، نہ کسی کو تشنیع کرنی ہے، نہ کسی کے لیڈر کو برا کہنا ہے۔ میں یہ بالکل ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ساتھی آج کل شروع ہوتے ہیں، راشن لے کے چڑھتے ہیں نواز شریف کے اوپر، وہاں سے اترتے ہیں پھر ادھر چڑھتے ہیں زرداری کے اوپر۔ نہ، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم بندوں کو موضوع بنائیں، ہم رب کو موضوع بنائیں، ہم حکمت سے بات کریں، ہم قرآن کی زبان میں بات کریں۔ لوگوں، اللہ کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹو، یہ مسلمان ہے نا، یہ رب کو مانتے ہیں نا، انہیں کہو یہ چور کے ہاتھ کاٹ دیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جو زانی شادی شدہ ہے اس کو رجم کرو۔ یہ چیف جسٹس اللہ کو نہیں مانتا، کیوں نہیں نافذ کرتا؟ دیکھو لوگوں، بڑا خوفناک معاملہ ہے۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ لوگوں یہ کون کہہ رہا ہے؟ لوگوں ہم فتویٰ نہیں لگا رہے۔ آپ کا نواز شریف آپ کو سلامت، آپ کا زرداری آپ کو محبوب پیارا سلامت، یہ تمہارا رب کہہ رہا ہے آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ ان کو کہیں کیوں ظالم بند؟ قرآن کی وذکر بالقرآن۔ اچھا جو توہین رسالت کرے تو میرے نبی نے خود قتل کروایا ہے، خود قتل کروایا ہے ان لوگوں کو۔ دیکھو نا یار، غازی علم الدین کو اگر انگریز شہید کرے تو انگریز کافر، اور اگر ممتاز قادری کو کوئی نام نہ لو کسی کا، خود نام پہ پہنچیں گے۔ اگر ممتاز قادری کو کوئی پھانسی لگا دے تو وہ کون ہے؟ وہ خدا کا بندہ ہے۔ آؤ بھائیو ان کے لیے دعا کریں، یا اللہ یہ مسلمان ہے، یہ جرنیل بھی مسلمان ہے جو اپنی اطاعت کرواتا ہے، آرڈر از آرڈر، غلط بھی ہو تو کہتا ہے میری اطاعت کرو، تو یہ تو خدا بن گیا ہے نا یار، اس کو سمجھاؤ یہ خدا نہ بنے، آرڈر صرف میرے رب کا ہے۔ یہ پورا ڈسپلن ان کا قرآن کے خلاف ہے یار، ان کو سمجھاؤ۔ وذکر بل، بولو نا قرآن کی بات کرو، یہ دعوت کا سب سے بنیادی عمل ہے، اپنی بات نہیں کرنی ہے۔ نہ بیچ میں سراج صاحب کو لائیں، نہ مولانا مودودی کو بھی آپ لائیں، ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، ہاں باللہ لگاؤ بھائی یہ سراج کے کارکن ہے، یہ مولانا مودودی کے کارکن ہے، اور تم انہیں رب کا پتہ دے دو، جو رب والے ہیں وہ خود ان کی نظروں میں آ جائیں گے، وہ خود ان کی نظروں میں آ جائیں گے۔ یہ بنیادی چیز تھی۔ اس کے بعد میرے عزیزوں دیکھیں میرے نبی نے بڑی ترتیب سے کام کیا ہے۔ آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہو جاتے تھے، آپ سب کو دعوت دیتے تھے، یہ جنرل دعوت ہے۔ آپ درس قرآن کریں، جنرل دعوت دیں،
آپ کسی چوک میں کھڑے ہو جائیں، آپ کے اندر جوش آئے، جس طرح صحابہ کو جوش آتا تھا اور بیت اللہ میں جاتے تھے نا، اور پٹائیاں ہوتی تھیں لیکن جوش ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا. آپ کو تو کوئی انشاءاللہ نہیں مارے گا، آپ ایک دن نکل کھڑے ہوں. پھر ایسا رابطہ عوام کے اندر ایک دن ایسا رکھیں کہ ہر آدمی اپنے چوک میں کھڑا ہو جائے، ہر آدمی اپنے چوک میں کھڑا ہو جائے. یہ اندر کا جو خوف ہے نا، اس کو پاش کریں، وہاں کھڑے ہو کے بات کریں. صاحبو، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ 17واں پارہ کو حافظ صاحب مجھے بتائیں. 17ویں پارے کی پہلی آیت ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ. یہیں سے شروع کرو. ہیں کمیٹی چوک میں کھڑے ہو جاؤ، وہاں کھڑے ہو جاؤ. لوگوں میری ایک بات سن لینا، لوگوں بڑی پریشانی ہے، میری مدد کرنا. لوگوں ذرا توجہ کرنا، لوگوں رحم کرو میرے اوپر. لوگ توجہ کریں گے. مجھ سے ایک آیت سن لو، اور وہ یہ آیت ہے. کھڑے ہو نا ذرا، جو کھڑے ہوں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں. ایسی ایک دم ہاتھ اوپر نہیں آئے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی گڑبڑ ہے اور مجھے کوئی 1 گھنٹہ اور لگانا پڑے گا. شاہ جی ہیں؟ نہیں، ابھی مزہ نہیں آیا. بتاؤ بھائی، کون اللہ کے لیے کھڑا ہوگا چوک میں؟ ہاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر کچھ باتیں بھی آئیں گی. جہاں ویکھیا ہے وڈا اللہ دا دین وال بلاؤن والا آ گیا. ایتھے ہی کاروبار کرتے تھے، سانوں پتہ ہے 2 نمبر تمباکو ویچدا سی. یہ بھی ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوتی ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ معاف کرے، درجہ اور بلند کرے گا. دیکھو نا، فلانے دے پیسے نہیں سن دیتے، میں نہیں دے سکا تھا، یار مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے بس. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. پھر راستہ کھل جائے گا، اللہ تقدس عطا فرمائے گا. دیکھیں، جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس گئے تھے نا، اور ساتھ وہ آدمی تھا جس کے پیسے جس نے اسے لینے تھے. واقعہ یاد ہے نا؟ تو ابو جہل نے کیا کہا؟ چپکے سے لاگے جب پیسے دے دیے، اور ادھر سارے کافر دیکھ رہے تھے، تو بعد میں انہوں نے کلاس لی ابو جہل کی. بڑی تو باتیں کرتا تھا، آج بالکل تو ٹھس ہو گیا. ہم دیکھ رہے تھے کہ تمہیں ایک لگائی دڑکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تو نے ایسے لا کے پیسے دیے. تو اس نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا، میں نے جو دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا. محمد کے ساتھ گرزوں والے کھڑے تھے. جو محمد کے راستے پہ چلے گا اس کے ساتھ بھی گرزوں والے ہوں گے. اور اگر یقین نہ آئے تو کام میرے بزرگوں نے کیا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. لیکن آج اس زمانے میں بھی ایس ایچ او اگر کسی سے خم کھائے گا تو وہ جماعت کے کارکن سے خم کھائے گا. افسر جانتا ہے جماعت کے بندے آئے ہیں، ہاں یہ ٹھیک بندے آج بھی ہیں. کوئی نکلے تو صحیح، چوکوں میں نکلنا ہے. اور پھر جو با اثر لوگ ہیں نا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے 2 آدمیوں کے لیے. آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ صرف 2 کو ٹارگٹ کرتے ہمیں سمجھانے کے لیے؟ کہ دیکھو، جنرل دعوت بھی دو، اور اس کو ہم اپنے دستور میں کہتے ہیں پروگرام کا حصہ ہے تطہیر افکار اور تعمیر افکار. وہ درس قرآن سے ہوگی، وہ چھوٹے جلسوں سے ہوگی. ہیں جی، تطہیر افکار. غلط افکار جن کو دین سمجھ کے لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے وہ چھٹ جائیں گے. یہ کام بھی کرنا ہے، لیکن اسپیشلائزڈ کام. اچھا، اس محلے میں یہ اشرف عباسی صاحب رہتے ہیں نا، اور ان عباسیوں کے یہاں 25 30 40 گھر ہیں، اور ایک اشرف عباسی ہمارا قابو آ جائے تو یہ 4 گلیاں قابو آ گئی. یہ پن پوائنٹڈ کام، طے کر کے، وضو کر کے، دعا مانگ کے، جیسے میرے نبی نے دعا، بولو نا میرے ساتھ ہے، مانگی ہے نا. اچھا، آپ میں سے وہ شخص اب ہاتھ اٹھائیں جو کبھی دعا مانگ کے کسی ٹارگٹ کے پاس گئے ہیں. کھڑے رکھنے ہاتھ. ماشاءاللہ. دیکھ لو آٹے میں نمک ہے کہ نہیں ہے، دیکھ لو نا، چاروں طرف دیکھو.
اور پھر کہتے ہو کہ انقلاب نہیں آ رہا، ہمیں لوگ نہیں مل رہے ہیں؟ نہیں، دیکھ لو کیسے پنڈی میں لوگ ملیں گے جو میں مانگتا ہی نہیں ہوں۔ اب میرے نبی نے مانگا تو عمر ملا، قیامت تک کے لیے امت کو بتا دیا ہے، اور پھر جو مانگو وہ ملتا ہے، اور تم اگر مانگو ہی نہ تو پھر کون دے گا؟ اللہ نے کہا یہ میری سنت نہیں ہے، اگر میرے نبی کو بھی مجھ سے مانگنا پڑا ہے نا، تم کس کھیت کی مولی ہو کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے تمہیں اسلامی انقلاب دے دوں گا؟ تیسری گزارش اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیملی کو فوکس کیا ہے۔ آپ کے کاروباری حالات کبھی بھی اچھے نہیں رہے، آپ بالکل روز کی روز روٹی دال کے محتاج رہتے تھے، اور دعا مانگی ہے، اے اللہ مجھے بس ایسے رکھ کہ میں تیری طرف دیکھتا رہوں، میں تیری طرف دیکھتا رہوں۔ لیکن خاندان کی دعوت کرتے تھے، آپ اس کا لیول بنا لیں، کس دن بہنوں کو اکٹھا کریں، سارے بھائیوں کو اکٹھا کریں، پھر کزنوں کو اکٹھا کریں۔ دیکھو یہ جماعت اسلامی ہے بھائی، قرآن یہ کہتا ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں، تم جن کے ساتھ ہو بے شک ان کے ساتھ رہو، لیکن کیا یہ قرآن ان کا مقصد ہے؟ کوئی منفی تنقید نہ کرے، دائی کبھی منفی تنقید نہیں کرتا، اس سے دعوت کے راستے ہمیشہ بند ہوتے ہیں، اس لیے کہا ان کے بتوں کو بھی برا نہ کہنا، خاندان کی دعوت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پتہ چلتا تھا نا کہ کوئی عیسائی موجود ہے، آپ اس کے پاس پہلے پہنچتے تھے۔ کیوں؟ اس کے پاس تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعوت پہنچی ہوئی ہے۔ ہمارے جمعیت کے لوگ ہیں جگہ جگہ، تحریک محنت کے لوگ ہیں جگہ جگہ، ہمیں پتہ چل جائے یار اس کا ابا کبھی جماعت میں ہوتا تھا، آپ ان لوگوں کو فوکس کریں۔ یار آپ تو ماشاءاللہ رکن رہے ہو، آپ نے تو حلف پڑا ہوا ہے، آؤ پھر اس کو تازہ کریں، اور مل جل کے پھر جد و جہد کو آگے بڑھائیں، ان کو فوکس کریں۔ اس طرح اپنے کھیت میں ایک ماہر کسان کی طرح وقت پر بیج پھینکتے، جب وہاں فوتگی ہو گئی ہے میں نے وہاں جانا ہے، بہت مت جاؤ یہ وہ چیلم منا رہے ہیں، مناتے رہے، چیلم منا رہے ہیں، مجھے کیا؟ نہیں یہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ذرا معذرت سے، تم اہل حدیث ہو، میں تو اہل حدیث نہیں ہوں، میں تو داعی دین ہوں، میں کو ٹھیٹ بات کر رہا ہوں، اور میرے اہل حدیث بھائی ان چیزوں کو ذرا محسوس نہ کریں۔ میلاد ہو رہا ہے، میں نے میلاد کروایا منصورے میں، گلی گلی جاؤ، بورڈ لگے ہوئے بڑے بڑے، میلاد کمیٹی، تحفظ ناموس رسالت کمیٹی، فلاں کمیٹی، فلاں کمیٹی، 20 لوگوں کے نام ہیں، کہ میں نے ان کو چھوڑ دینا؟ ہاں بھائی آؤ میلاد مناتے ہیں۔ میلاد کیا ہے؟ حضور کی آمد کی خوشی۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے بھی 5 منٹ دیجیے گا، میں بھی حضور کا ادنا غلام ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ آئیں یار، چیلم میں بھی آؤں گا، دعا مانگنی ہے نا، دعا مانگیں گے، ذرا مجھے 2 منٹ دے دیجیے گا، مجھے 5 منٹ دے دیجیے گا۔ اچھا کھڑے ہو کے تو سلام پڑھنا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، مجھے اپنا مشن مطلوب ہے، اور انہوں نے میرا ٹیسٹ بنا دیا ہے، دیکھو یہ ابھی بھاگ جائے گا، جماعتی ہے نا، یہ وہابی ہیں سارے، ابھی ہم نے درود پڑھنا ہے، اس نے کس جانا یا ذرا ٹوٹنوں کے پاس بیٹھ جانا، نعرہ توحید لگائیں گے، اگر یہ نعرہ رسالت لگا دیں تو میں آج جماعت اسلامی میں آ جاؤں گا، ہم لگاتے ہی نہیں، وہ پکا ہو کے واپس گیا، یہ باقی تم ٹھیک کہتے ہو، یہ نعرہ رسالت لگاتے ہی نہیں۔ قاضی صاحب نے اس کا حل دیا تھا نا، یاد ہے حل؟ یاد ہے نا؟ نعرہ رسالت کیوں نہیں لگاتے ہو؟ اگر اس سے لوگوں کی دعوت کا، اگر اس سے لوگوں کے دل کھل جائیں، دعوت کا راستہ کھل جائے، میری وہاں گفتگو شروع ہو جائے، یہ ہم پیروں میں کام کر رہے ہیں نا، بڑا مشکل کام تھا،
اب ہمیں خود کہتے ہیں ہمارے عرس میں آ کے تقریر کریں، وہ کہتے ہیں جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما آ گئے، لوگ ایسے نہیں، اچھا جماعت اسلامی آ گئی ہے، وہ یہی میرا ہدف تھا، جماعت اسلامی دین کی دعوت پیش کر رہی، اللہ کی بات کر رہے ہیں اور حکمت کے ساتھ کرنی ہے، جیسے میرے نبی نے کی ہے، حکمت کے ساتھ بات کی ہے۔ تو یہ چوتھی بات میں نے عرض کی ہے کہ جماعت کو اور داعی دین کو ان الجھاؤں میں نہیں آنا چاہیے، انما الاعمال بالنیات۔ ہم وہ خادم رضوی صاحب کے وہ گئے تھے نا، ہم جنازے میں بھی گئے، پھر تعزیت کرنے جب سراج صاحب محترم تشریف لائے نا، تو 24 یہ نومبر کو ہم ان کے ہاں گئے، انہوں نے بڑی پذیرائی کی، سراج صاحب کو انہوں نے بڑا استقبال کیا، بڑی اچھی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا جی اب ہم نے قبر پہ فاتحہ پڑھنی، ہم فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے، انہوں نے درود و سلام شروع کر دیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حضور کا نام لے رہے ہیں نا، اگر کوئی شرکیہ جملہ ہے بھی تو ہمارا تو نہیں ہے، ان کا ہے نا، کوئی بات نہیں، آج اتنی قربت پیدا ہوئی ہے، کل ان کو توجہ دلا دیں گے حضور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ میں ایک عرس کے موقع پہ گیا، عورتیں اندر ایک طرف سے داخل ہو رہی تھیں، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو ان پر بڑی پابندی لگائی ہے، پھر یہ زبردستی آ جاتی ہیں، تو میں نے کہا آپ پولیس کو یہاں کھڑا کر دیں، یہ نہیں آئیں گی عورتیں اندر۔ میں نے کہا یہاں آپ لکھ کے لگا دیں قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے، انہوں نے لکھ کے اسی وقت لگوایا، اسی وقت انہوں نے لکھ کے لگوایا۔ اس لیے میرے عزیزو، جماعت اسلامی کے کارکن کو، داعی اللہ جو ہے وہ معاشرے میں اتر جائے، خاندان کو اکٹھا کریں، ان پروگراموں چھوٹے جتنے بھی ہوتے ہیں ان پروگراموں کے اندر جائیں، یہ سارا طبقہ آپ کے ساتھ جڑے گا، آپ الحمدللہ اس کا مرکز و محور جو ہے وہ آپ اس طریقے سے بنتے چلے جائیں گے۔ اچھا میں نے جہاں سے بات شروع کی ہے نا، خود مجھے ماڈل بننا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں نے اپنے گھر کو بھی ماڈل بنانا ہے، اپنے گھر کو بھی ماڈل بنانا ہے۔ لو بھی یہ میرا چھوٹا پوتا جو ہے، آپ ناظم اجتماع ہو، یہ میرا نواسی ہے، میرا کچھ ہے، آپ مالیات کے انچارج ہو، ان کو عہدے دیں، پھر ان کو بتائیں، ان کو چھوٹے چھوٹے بیج بنا دیں، وہ یہاں پر بیج لگائیں گے اجتماع والے دن، تم نے سارے چاچوؤں سے 50 روپے اکٹھے کرنے ہیں، لو بھئی یہ ناظم لٹریچر ہے بھئی، اس کو چھوٹے چھوٹے پمفلٹ دے دیں کہ آپ نے چاچوؤں کو دینے ہیں اور ان سے حساب بھی لینا ہے کہ چاچو یہ پمفلٹ پڑھنا ہے۔ کوئی کام بیٹی کو دیں، کوئی کام بہو کو دیں، کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا، کسی کو توجہ ہو جائے گی، آپ وہ 15 دن کا اجتماع کریں، آپ وہ ہفتہ وار کریں، لیکن کوئی روٹین جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں بھی بنائیں۔ دائی اگر گھر میں دائی نہیں ہے تو وہ دائی نہیں ہے، وہ دائی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے یہی سوال ہوا تھا نا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ خلقہ قرآن۔ یہ گواہی گھر سے آئے، میری بیوی گواہی دے، میرے بچے گواہی دے، یہ ماحول۔ اور پھر دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ رکن جماعت چلتی پھرتی جماعت ہے، وہ اپنا حلقہ بنائے، اس کا حلقہ اس کی استطاعت۔ ویسے تو 10 گھر، لیکن یہی جب گھروں کی بات آئی، ہمسائیگی کتنی ہے، تو ایک روایت یہ بھی ہے بہت سارے صحابہ کی کہ 40 160 گھر، ان گھروں کا خصوصیت سے دائرہ، بیٹا مجھے پتا چلا ہے تمہارا ابو بیمار ہے، کوئی میرے لائق خدمت ہو تو مجھے بتاؤ۔ بیٹی پتہ چلا ہے کہ ابو کا کاروبار ختم ہو گیا ہے، تمہاری فیس کا کیا بنا ہے؟ اچھا ہم کوشش کرتے ہیں، آپ کوشش کو ذمہ لیں، میرا رب اس کو پورا کرے گا، یہ 160 گھروں کا اگر آپ مرکز بن جائیں اور بلدیاتی الیکشن کا وقت آ جائے، تجربہ کر لیں،
یہ 160 گھر کہیں گے یہ ہمارے چچا کو ہونا چاہیے، یہ ہمارے ماموں کو ہونا چاہیے، آپ کو کارکن بھی ملیں گے۔ اچھا میرا وہ اپنا اشرف صاحب کھڑے، وہ تو میرے چچا ہیں، وہ کہے گا وہ تو میرے ماموں ہیں، میرا ابا باہر تھا، میری امی بیمار ہو گئی، یہ میرا ماموں آیا تھا، یہ میرا چچا آیا تھا۔ اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ اپنے 160 گھروں کا کیا بننا ہے آپ کو؟ بولو نا سارے، آپ کو مرکز بننا ہے۔ ووٹ انشاءاللہ پکے ہوئے پھل کی طرح آپ کی جھولی میں گرے گا انشاءاللہ۔ اس وقت معاشرہ اس معاشرے سے بہت مختلف ہے جو میرے نبی کو ورثے میں ملا تھا۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی، اچھا نہیں بھی ملے تو نہ ملے، نہ ملے۔ میں اللہ کے فضل سے وہ کارکن ہوں جسے 10 سال سید مودودی کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ یہ میں نے 70 کے الیکشن کی بات کی ہے نا، بس میں آخری بات کر رہا ہوں۔ تو تیسرے دن مولانا نے رشید پارک اچھرا میں کارکنوں کا اجتماع کیا، تیسرے دن 3 بجے سے پہر، وہیں اول وقت میں عصر پڑی گئی، اور مجھے آج بھی یاد ہے مولانا نے کیا فرمایا۔ انہوں نے کہا مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے کارکنوں نے جعلی ووٹ نہیں ڈالا، میرے کارکنوں نے جھوٹ نہیں بولا، ہم نے جھوٹے وعدے نہیں کیے، پیشاب سے کبھی بھی غسل خانے نہیں دھوئے جا سکتے۔ پھر انہوں نے فرمایا ہم نے ہارے، یہ قوم ہار گئی۔ اور بتائیں قوم ہاری کہ نہیں ہاری؟ ہم نہیں ہارے، یہ قوم ہاری ہے۔ اور اس سے وہ 2 دن پہلے میں نے وہ تقریر بھی ان کی سنی، رحمان پورہ آخری جلسہ تھا سن 70 کے کمپین کا، آخری جلسہ، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تقریر تھی، اور 1:45 بجے کمپین ڈے بند ہونا تھا۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ 12:40 میں مولانا نے آخری جملہ کہا کہ میں پوری قوم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کل آنے والے انتخاب میں یہ دونوں علاقائی پارٹیاں جیت گئیں تو فوج بھی اس ملک کو ایک نہیں رکھ سکے گی۔ تو 90,000 فوجی قید ہوئے کہ نہ قید ہوئے؟ ووٹ ملے نہ ملے، یہ میں اس کو ایشو نہیں سمجھتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج تک کھڑے ہیں۔ اور اگر یہ بخار ہمیں چڑھ جائے کہ ہارے کیوں ہیں، پھر جماعت اسلامی اگلے لمحے ختم ہے۔ میں نے کام کیا ہے، میں نے رب تجھے حاضر ناظر سمجھا ہے، میری تو ہڈیاں چٹ گئی ہیں، میں نے گھر کی ہڈیاں جا کے ان دوستوں میں تقسیم کی ہے، تو جانتا ہے میں نے ان کے زخم بانٹے ہیں، کیا ہے۔ ہاں تو میری زبان میں تاثیر عطا فرما دے، اللہ کو اپنے بندوں پہ اور پیار آئے گا۔ کیا حضرت نوح ناکام ہو گئے؟ حضرت لوط علیہ السلام ناکام کہے جائیں گے؟ حضرت یونس ناکام کہے جائیں گے؟ یہی مولانا مودودی رحمۃ اللہ کا نظریہ ہے کہ ہم نے اگر اس کو حاضر ناظر جان کے اپنا وقت جان مال لگایا ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر کوئی کمزوری ہے، ہاں جو آخری جملہ مولانا کا بتانا چاہتا ہوں اسی عنوان سے، پھر میری بات ختم ہے۔ کہا ایک بات کا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ معاذ اللہ ظالم نہیں ہے کہ اس کے بندے با صلاحیت موجود ہوں اور وہ انتظام اپنی زمین کا ظالموں کے حوالے کر دے۔ اللہ یہ نہیں کرتا۔ پھر فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم میں وہ اوصاف پیدا نہیں ہوئے جو خلافت عرضی کے لیے ضروری ہے۔ اس پر سید مودودی نے اپنی تقریر ختم کی۔ دیکھے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، اور فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔